بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ ٹاپک میں پڑھا تھا امپیریٹو تھیوری آف لا کہ امپیریٹو تھیوری آف لا کیا ہے. تو بیسیکلی امپیریٹو تھیوری آف لا ایک 200 سال پرانی کنسیپٹ ہے لا کا، جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ کسی بھی ساورن اتھارٹی کی کمانڈ ہوتی ہے اور اس کو بیک بائی سینکشنز یا زور زبردستی ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے لوگ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تھیوری جو ہے یہ اپنے دور میں تو بہت زیادہ مشہور ہوئی، لیکن آج کل جو ماڈرن دور آیا، لیجسلیشن اتھارٹیز آئیں، اس کے بعد اس کے اوپر کریٹیسائز کرنا شروع کر دیا کہ یہ تھیوری جو ہے یہ نامکمل ہے، انکمپلیٹ ہے اور ون سائیڈڈ ہے. تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کے کچھ ڈی میرٹس ہیں، کچھ کریٹیسائز کیا ہے کچھ جورسٹ نے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہے کہ اس میں جو ہے سیلمنٹ نے کہا کہ یہ ایک ون سائیڈڈ تھیوری ہے، اس کو ایک سائڈ سے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ باقی یہ قانون کی ایک وہ تھیوری ہے، لیکن جو باقی سائڈز ہیں according to Salmon this theory is one sided and asked and recognized only formal sources of law کو صرف recognize کیا گیا ہے but did not take its account its ethical and material sources. تو اس کے اندر نہ ایتھیکلی ڈسکس کیا گیا نہ ہی مٹیریل جو ہے اس کے سورسز کو ڈسکس کیا گیا، تو اسی لیے اس کو ون سائیڈڈ تھیوری کہا گیا. تو اس کو انکمپلیٹ بھی کہا، یہ بھی سالمنٹ نے کہا کہ یہ ایک انکمپلیٹ تھیوری ہے، کہ یہ ایک نامکمل تھیوری ہے. آج کے دور میں دیکھیں تو لا جو ہے بہت پیچیدہ ہو چکا ہے، صرف ایک ساورن اتھارٹی نہیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتی کہ کون سا جو ہے لا جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی کے لیے بیسٹ ہے. تو اس لیے اس کو جو ہے انکمپلیٹ کہا گیا. اور اس تھیوری کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ لا جو ہے وہ اسٹیٹ سے پہلے جو ہے فنکشننگ کر سکتا ہے. تو یہ اس دور کی باتیں کر رہے ہیں جب اسٹیٹس جو تھی وہ ایسے سمجھ لیں جیسے پاکستان بننے سے پہلے یا انگلش مینز یہاں پہ آنے سے پہلے، برٹش انڈیا کا یہاں پہ آنے سے پہلے جو تھی وہ پورا ہندوستان جو تھا وہ 500-600 ریاستوں کے اوپر مشتمل تھا. تو وہ چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس تھی اور وہ اسٹیٹ اس وقت بنتی تھی جب ان کے کوئی لا جو ہے فنکشننگ کرنا شروع ہو جاتا تھا. لیکن آج کے دور میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لا جو ہے اسٹیٹ سے پہلے آ جائے. اسٹیٹ پہلے بنتی ہے اور وہی ڈیفائن کرتی ہے کہ ہمارے اندر ہماری اسٹیٹ کے اندر کس طرح قانون سازی کی جائے گی یا قانون بنایا جائے گا. تو یہاں پہ بھی کریٹیسائز کیا گیا. اس کے بعد ہے کہ اس کے اندر جو ہے پاور کنفرنگ رولز کا کوئی کنسیپٹ نہیں دیا گیا، کہ آج کے دور میں ہے کہ مختلف چھوٹے چھوٹے یونٹس میں جو ہے اسٹیٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے اور مزید جو ہے اپنی پاورز کو جو ہے چھوٹی چھوٹی پروونشنل اسمبلیز میں جو ہے وہ کنورٹ کر دیا جاتا ہے. اور جو ہے چھوٹی چھوٹی جو اس کنٹری کی جو اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کی اپنی پروونشنل اسمبلیز بنائی جاتی ہیں. تو اس میں اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں دیا گیا. اور یہ جو ہے نمبر 5 پوائنٹ پہ اس کو کریٹیسائز یہ کیا گیا کہ یہ جنرلٹی آف لا تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایکچوئل جو جتنا بھی لا کے سفیئرز ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ تھیوری جو ہے وہ مکمل نہیں آتی. تو آگے ہے نمبر 6 پوائنٹ ہے اس کا کہ اس کے بیسک رولز بھی جو ہے وہ نہیں ایکسپلین کیے گئے. ان ایوری اسٹیٹ دیئر ایگزسٹ، ہر اسٹیٹ کے اندر کچھ بیسک رولز ہوتے ہیں، لیکن امپیریٹو تھیوریز نے اس طرح کے کچھ رولز بیسک رولز کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو اسی لیے اس کو مزید اس کو جو ہے کریٹیسائز بہت زیادہ کیا گیا. اس کے بعد جو آج کے دور میں ایک کنسیپٹ ہے پرومولگیشن کا، کہ کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں بتایا جاتا ہے یہ کب سے نافذ العمل ہوگا اور کب سے جو ہے کس طرح جو ہے سوسائٹی کے اوپر جو ہے اس نے چلنا ہے. تو یہ چیزیں پہلے شروع میں بتائی جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے قانون کو جو ہے سوسائٹی کے اندر لایا جاتا ہے. لیکن اس تھیوری میں امپیریٹو لا تھیوری کے اندر جو ہے اس طرح کا نافذ العمل کا ذکر یا پرومولگیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کیسے جو ہے اس کی نافذ العمل کروانا ہے. اس کے بعد نمبر 8 پہ جو پوائنٹ ہے پریسیڈنٹ، تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو کریٹیسائز کیا گیا امپیریٹو لا تھیوری کو، کہ بہت سارے ملکوں نے اپنی جو جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں ان سے قانون حاصل کرنا شروع کیا ہے. لیکن امپیریٹو تھیوری اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں دیتی کہ آپ کی عدالتیں جو بھی فیصلے کرتی ہیں وہ قانون بن جاتے ہیں. آج کے دور میں ایسا بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے
کہ جو بھی عدالتیں بڑی عدالت فیصلہ کرتی ہے، جیسے پاکستان میں سپریم کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے، تو اس کی ماتحت عدالتیں بھی اسی طرح کے لا کو یا رولز کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن امپیریٹو تھیوری آف لا نے اس طرح کا کچھ نہیں بتایا کہ ہم آپ کی جوڈیشل جو پاورز ہیں، جوڈیشل ڈیسیژنز ہیں، وہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں. تو اس میں نمبر 9 پہ ہے اتھارٹیز. تو اتھارٹیز جو ہے بیسیکلی sovereign consist not having powers but in having authorities. تو sovereign جو ہے پاورز نہیں رکھتی ہے، پاورز پر مشتمل نہیں ہے، اتھارٹیز پر مشتمل ہے. لیکن سوورن جو ہے دو طرح کی ہیں، ایک لیگل سوورن ہے جیسے جوڈیشل ڈیسیژنز یہ جو ہے لیگل سوورن کہلاتی ہیں، اور دوسری جو ہے پولیٹیکل اتھارٹیز، وہ پولیٹیکلی آپ کی جو ہے لیجسلیشن اتھارٹیز ہیں جو قانون سازی کرتی ہیں، قانون بنا کے دیتی ہیں، تو اس کو پولیٹیکل اتھارٹیز کے اوپر مشتمل ہوتی ہیں. لیکن اس میں امپیریٹو لا تھیوری کے اندر یہ اتھارٹیز کو جو ہے انہوں نے علیحدہ علیحدہ ڈفرینشیٹ نہیں کیا گیا. اس کے بعد اس کو گن مین تھیوری بھی کہا گیا کہ یہ زور زبردستی کا قانون ہے، کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کے قانون نہیں چل سکتے. اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک بینک روبر بینک کے اندر ڈکیتی کرنے آیا ہے اور اس نے بینک والے کو جو بھی آرڈر کر رہا ہے انہوں نے اوبائے کرنا ہے اپنی اس کے ڈر سے. تو اسی لیے اس کو کہا گیا کہ یہ گن مین تھیوری ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے زور زبردستی سے قانون جو ہے امپوز نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ یہ ناٹ اپلیکیبل ٹو انٹرنیشنل لا ہے، کہ انٹرنیشنل لا کے اوپر یہ تھیوری جو ہے اپلیکیبل نہیں ہے. اسی طرح یہ کہاں آپ کے کانسٹیٹیوشنل لا کے اوپر بھی اپلیکیبل نہیں ہے کہ آج کے دور کے کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بڑے جدید ہو گئے ہیں، اس میں ہر چیز کا جو ہے ایک سٹیپ جو آپ کی گورنمنٹ کی فنکشننگ ہے وہ تمام طرح ایکسپلین کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنل لا. لیکن یہ تھیوری جو ہے کانسٹیٹیوشنل لا کے اوپر بھی اپلیکیبل نہیں ہے. اور نمبر 13 پہ ہے کہ یہ ناٹ اپلیکیبل ٹو محمدن لا ہے. یہ آپ کے محمدن لا کے اوپر بھی یہ تھیوری اپلیکیبل نہیں ہے. محمدن لا کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. اسی طرح ہندو لاز کے اوپر بھی جو ہے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. اور اس میں پرپز آف لا کو بھی اگنور کیا گیا جو نمبر 14 پوائنٹ ہے جس پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے کہ قانون کو کسی مقصد کے تحت سوسائٹی کے اندر لایا جاتا ہے، لیکن امپیریٹو تھیوری آف لا اس طرح کی کوئی پرپز کے تحت کمانڈ نہیں کر سکتی. انہوں نے پرپز کو جو ہے اگنور کیا ہوا ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا. کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہم پڑھیں گے.